27 اگست 2025 دینی و اصلاحی فجر مجلس۔ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم، بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی، گلستانی جور، بلاک 12، کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه الله 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 اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جان تو بتا دے مجھ کو اے رب جان اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اے خدائی بندارا رسوا مکن اے خدائی بندارا رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن از کرم بز عشق معزولم مکن اللہ اللہ ایچی شیرین است نام اللہ اللہ ایچی شیرین است نام شیر و شکر میش ود جانم تمام اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. ایک تصویر اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیجئے. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. اللهم اغفر لي 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 صلی اللہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ تسبیح رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دھیان ذکر کی طرف رہتا ہے. اگر تسبیح نہیں ہوتی تو آدمی اندازن پڑھ رہا ہوتا ہے یا دھیان کبھی کہاں ہو جاتا ہے.
شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ چندے کے بارے میں، شان اقصدغنا کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں نے ہمیشہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا ہے اور ان کا یہ عمل بھی حدیث کی اتباع ہے، لہذا کسی اہل اللہ سے جہاں آپ کو مناسبت ہو ضرور تعلق کریں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے، ہمارے بزرگوں کی سیرت، ہمارے بزرگوں کی دولت، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے کہ جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اہل اللہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا۔ ماں قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ماں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے ایک غیر عالم حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا۔ حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے جلیل القدر علماء نے غیر عالم کو پیر بنایا، لیکن آج عالم کو پیر بناتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ طلب اور پیاس نہیں ہے۔ رسید بک پر چندہ لینے کے لیے نام رکھیں گے، جامع قاسمیہ، جامع رشیدیہ، جامع اشرفیہ، تاکہ امت کو ان بزرگوں کے نام پر حسن ظن ہو اور خوب پیسہ ہے۔ لیکن ان بزرگوں نے چندہ نہیں کیا تھا، کچھ کام بھی کیا تھا، اہل اللہ کے سامنے اپنے نفس کو مٹایا تھا۔ معرومی رحمۃ اللہ علیہ نے شرم نہیں کی کہ میں بخاری پڑھاتا ہوں، میں معقول اور منقول کا جامع اتنا بڑا عالم ہوں، میں کسی کی اللہ والے کی جوتیاں کیوں اٹھاؤں؟ وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو شرم نہ آئی، وہاں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو حیا نہیں آئی، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شرم نہیں آئی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے۔ آج جو شرح جامی اور کنز الدقائق پڑھ لیتا ہے وہ بھی اللہ والوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کھال کے پیچھے ان کو گالیاں مل رہی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قربانی کھال لینے گئے تھے؟ کیا وہاں اشرف علی تھانوی کسی کے دروازے گئے تھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے؟ جن علماء نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت دی کہ امیروں کو ان کے دروازے پر بھیجا، وہ کسی کے دروازے پر نہیں گئے۔ ارشاد فرمایا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلفاء تھے، مولانا سخاوت علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کرامت علی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کرامت علی صاحب سے فرمایا کہ تم بنگال جاؤ اور وہاں ہدایت کا کام کرو، مگر دیکھو کہیں ٹھہرنا مت۔ تو مولانا کرامت علی صاحب ساری زندگی صوبہ بنگال میں سفر کرتے رہے، اور یہ واقعی ان کا فیض ہے کہ جدھر جدھر ان کے قدم گزر گئے وہاں مسلمانوں کی تعداد اب بھی زیادہ ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے خلیفہ مولانا سخاوت علی صاحب سے فرمایا کہ تم پڑھایا کرنا اور کہیں مت جانا، بس ایک جگہ کانپور میں بیٹھ جاؤ۔ اب مولانا سخاوت علی صاحب کے پاس کوئی نورانی قاعدہ پڑھنے آیا تو اس کو بھی پڑھا دیا، کوئی بخاری شریف پڑھنے آیا ان کو بھی پڑھا دیا۔ کسی نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر آپ نورانی قاعدہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ بخاری شریف پڑھایا کریں۔ فرمایا ہمارے پیر نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بخاری شریف پڑھانا، یہ فرمایا تھا کہ پڑھایا کرنا، لہذا جو پڑھنے آئے گا اس کو پڑھا دوں گا۔ کیا نورانی قاعدہ پڑھانا دین کا کام نہیں ہے؟ اور حضرت والا فرماتے تھے شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نورانی قاعدہ صحیح کر کے تجوید کے ساتھ آگے بڑھنے کے بعد تو قرآن پاک کا معاملہ ہے، ورنہ قرآن پاک صحیح نہیں پڑھنا آئے گا، ترجمے غلط ہو جائیں گے۔ یہ حضرات تھے جو اپنے شیخ کی اتنی عظمت کرتے تھے، جبھی تو ان سے فیض ہوتا تھا۔ آج تو ہر مرید خود شیخ بنا پھرتا ہے، اس کے دل میں کوئی رائے آ گئی تو شیخ کو بھی رائے دے گا، اس لیے میخ کے میخ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ہردوئی حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نظام سنت کے علاوہ کسی نظام کو معین اور مفید تو کہا جا سکتا ہے، مگر اس کو مقصودیت کا درجہ دینا حد سے تجاوز ہوگا۔ دین کی خدمت کو صرف اس نوعیت کا نہ بنایا جائے، دین کے جتنے نعمتیں ہیں جو لگے، لیکن دوسرے دین کے جو شعبہ توہین نہ کرے، جنس پر نظر رکھے۔ مثلا اہل مدارس کو صرف اپنا ہی مدرسہ سامنے نہ ہو کہ بس ہمارا ہی مدرسے سے دین پھیلے، ہمارا ہی مدرسہ ترقی کرے، بلکہ تمام دینی مدارس کی ترقی کے لیے دل سے دعا گو اور مخلصانہ طور پر بے خواہ رہے۔ اگر کوئی شخص دین پر کی خدمت کر رہا ہے دین کے طور پر،
تو یہی مقصد نہ ہو کہ صرف ہم ہی سے دین پھیلے، اور دوسرے سے اگر پھیلے تو کیا اشکال اور کیا فکر ہے. یہ تو نفس کا قید اور مکر ہے، اور حب جاہ کی حرام بیماری ہے کہ صرف ہم سے دین پھیلے. اخلاص کا معیار یہ ہے کہ جس سے بھی دین پھیلے خوش ہو اور اس کے ساتھ تعاون کریں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ کا جو حکم ہے، تو جہاں بھی نیکی ہو وہاں تعاون کریں اور اپنی رفاقت پیش کریں، اور ہر خادم دین کو اپنا رفیق سمجھے، فریق نہ سمجھے. اپنے کو مقدم نہ کرے، دین کو مقدم کریں. جس سے بھی دین کا کام احسن طریقے پر ہو اس کی اعانت کریں. ماشاء اللہ. صحبت اہل اللہ پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا 520 صفحات میں سے 463 صفحات تک ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. ارشاد فرمایا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تجربہ ہے جن کا علم زیادہ تھا اور صحبت کم تھی ان سے فیض کم پہنچا، اگر پہنچا تو ناقص پہنچا. اور جن کا علم بقدر ضرورت تھا لیکن صحبت زیادہ تھی ان سے زیادہ فیض ہوا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اس میں آداب معاشرت میں ہے یہ ملفوظ لکھا ہوا. جب کلام پاک نازل ہوا تو ایک ہی آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مسلم ہو گئی. اقرا نازل ہوتے ہی آپ کامل نبی بن گئے. اللہ تعالیٰ نے کتاب کی تکمیل پر آپ کی نبوت کی تکمیل کو موقوف نہیں رکھا کہ 23 برس میں جب قرآن پاک مکمل ہو جائے گا تو جا کے پیغمبر کو مکمل نبوت عطا کروں گا، نہیں، بلکہ ایک ہی آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکمل ہو گئی. اور ایسی مکمل ہوئی کہ یتیم کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ ہفت بشست، ملت بشست. وہ یتیم کے جس پر قرآن ابھی مکمل نازل نہیں ہوا، لیکن تمام سابقہ آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل سب منسوخ ہو گئیں. اور اس وقت جو صحابہ ایمان لائے ان کا درجہ سب سے آگے بڑھ گیا. کتاب تو 23 برس میں مکمل نازل ہوئی، لیکن ایک آیت کے نازل ہوتے ہی جو صحابہ ایمان لائے وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے السابقون الاولون کہلائے. اور جب کتاب مکمل نازل ہو گئی اس وقت جو ایمان لائے وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکے جو اقرا کے نازل ہوتے ہی ایمان لائے تھے. اس سے صحبت کی اہمیت سمجھیے. اگر کتاب کو صحبت پر فوقیت حاصل ہوتی تو ان کا درجہ زیادہ ہوتا جو کتاب کے مکمل نزول کے بعد ایمان لائے. عجیب و غریب ملفوظات ہیں. معلوم ہوا کہ صحبت بہت اہم چیز ہے. اس کی برکتیں انہی کو معلوم ہے جن کو کسی کامل شیخ کی صحبت نصیب ہو جائے. شیخ کی صحبت میں خاموشی سے کام بنتا رہتا ہے، چاہے شیخ تقریر بھی نہ کرے، لیکن اس کی روح سے ایمان اور یقین اور احسان کے انوار طالب کے قلب میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ نسبت اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچ جاتا ہے. پھر سارا عالم اس وقت نہیں خرید سکتا. سورج اور چاند اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں. خالق کے شمس و قمر جس دل میں آئے گا تو شمس و قمر اس کی نگاہوں سے نہ گر جائیں گے. ان میں اسے لوڈ شیڈنگ کیوں نہ معلوم ہوگی. ماشاء اللہ. تینوں کل پڑھ لیجئے، تین بار. واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من
10 بار پڑھ لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہمارے بہت ہی عزیز ترین دوست ہیں مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، جو اشرف مدارس میں استاذ بھی ہیں. ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے. اشرف مدارس والے مولانا ولی اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کی مغفرت بے حساب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. مولانا ولی اللہ صاحب کو، ان کے بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ابھی جو تینوں کل پڑھے اور 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سے قبول فرما. ان کا ثواب مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی اہلیہ کو عطا فرما. باقی جو ایصال اسباب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی بھتیجی بھی تھی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عافیت کی حیات نصیب فرمائے. اس سفر کی تیاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے.